مصطفیٰ خان کا اضطراب مزید بڑھنے لگا۔ لاریب پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ، وہ بے بس ہو کر بولا اور لاریب نے اپنی آنکھیں سختی سے رگڑ ڈالی۔ ہاں سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میں کیوں نہیں سنبھل جاتی، کیوں پاگل ہوئی جاتی ہوں۔ وہ پھر سے سسک اٹھی۔ مصطفیٰ خان نے بہت چونک کر اسے دیکھا تھا۔ یہ حد سے بڑی بے کسی، یہ بات بات پہ رونا کسی اور سمت اشارہ کر رہا تھا۔ لاریب کوئی اور بات بھی ہوئی ہے؟ لاریب نے آنسو پہنچے مگر آنکھوں سے تو جیسے دریا پھوٹ رہے تھے۔ آپ کو کیا؟ میں مر جاؤں یا کسی اور کی بنا دی جاؤں، آپ کو اپنی جیت، اپنی فتح مبارک۔ دارا نے کوئی اور فیصلہ مسلط کیا ہے تم پہ؟ مصطفیٰ خان نے جیسے کسی نتیجے پہ پہنچ کر سوال کیا۔ لاریب نے سرخ متروم آنکھوں سے اسے دیکھا اور زہر خند انداز میں ہنسی۔ آپ کے لیے تو عین نوید مسرت ہے نا؟ عید کو حسب سابق ہونے والی دعوت میں ان کا ایک تقریب منعقد کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ تقریب نکاح کی ہوگی۔ وہ عہد سے میرا نکاح کر رہے ہیں، آپ بھی شرکت کیجیے گا۔ نکاح تو شاید نہ ہو مگر میرے جنازے میں شمولیت سے محروم نہیں رہیں گے آپ۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے دروازہ کھولا اور گاڑی سے نکل کر سڑک پہ اندھا دھند دوڑتی چلی گئی۔ مصطفیٰ خان جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ خان کو لگا تھا جیسے کسی نے ہزاروں ٹن وزنی ہتھوڑے کی ضرب سے اس کے وجود کی دھجیاں بکھیر دی ہوں۔ یہ اذیت بھی شاید کم تھی۔ پتہ نہیں وہ گھر کیسے پہنچا تھا۔ دارا ایسا نہیں کر سکتے، میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ وہ اس صدماتی کیفیت سے نکلا تو غم غصے سے بپھر اٹھا، کچھ سوچا اور بائک کی چابی اٹھا کر نکل آیا۔ خان پیلس کے گیٹ پہ باوردی ملازم نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور گیٹ وا کر دیا۔ دارا سائیں ہیں گھر پہ؟ اس نے واچ مین سے پوچھا۔ جی صاحب، بڑے صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ بائک پورچ میں کھڑی کر کے وہ تیز قدموں سے اندر آیا تو نگاہ لان میں بچھی کین کی اس خالی کرسی سے جا الجھی جس پہ وہ اسے ہمیشہ اپنی راہ تکتی ہوئی ملا کرتی تھی، مگر اب بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس کھینچ کر دارا کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر داخل ہو کر اپنے اونچے شملے والے دارا کو کتاب کے مطالعے میں محو پا کے چونکایا۔ تم؟ وہ چونکے اور ناگواریت کے بھرپور احساس سمیت اسے دیکھ کر پھنکارنے والے انداز میں بولے، کیا کرنے آئے ہو؟ آپ نے ہی زحمت دی ہے، بلکہ تکلیف دی ہے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا دارا کہ آپ مجھ سے میری خوشی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں تعصف اور ملال کے ساتھ خفیف سی خودسری بھی در آئی تھی۔ ہمیں بھی یقین نہیں آیا تھا کہ ہمارا پوتا جوان ہونے کے بعد ہماری غیرت کا سودا کرے گا، 2 ٹکے کی نوکری کے لیے ہمارے اونچے شملے کو داغدار کرے گا۔ وہ جواباً غرائے اور مصطفیٰ خان ان کی ضد پہ چڑ گیا۔ دارا آپ، تم نے جتنا پڑھنا چاہا ہم نے نہیں روکا، تم پڑھنے باہر گئے ہم نے اعتراض نہیں کیا، تو پھر اس جاب پہ اعتراض کیوں دارا؟ آپ اسے بھی تو میری خواہش سمجھ کر۔ ہم یہ بحث نپٹا چکے ہیں، ایک بار کو دہرانا ہمیں پسند نہیں، انہوں نے نخوت سے کہا اور مصطفیٰ خان کا چہرہ توہین کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ دارا، میں بھی اس وقت آپ سے یہ بحث کرنے نہیں آیا ہوں، میں لاریب کی بات کرنے آیا ہوں۔ وہ میری امانت تھی نا آپ کے پاس، پھر آپ اس میں خیانت کے مرتکب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا تاؤ دلانے والا لہجہ بھرپور طنزیہ تھا جس نے ان کے خون میں ابال پیدا کر دیا۔ بکواس بند کرو مصطفیٰ خان، لاریب ہماری اولاد ہونے کے ناطے ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس کے لیے ہر فیصلے کا حق رکھتے ہیں، چاہے آپ کا فیصلہ اسے زندہ درگور کر دے۔ اور دارا سائیں، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کا اس کے ہر فیصلے کا اختیار مجھے سونپ چکے ہیں، اب آپ سے زیادہ اس پہ میرا حق ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو کوئی انتہائی فیصلہ نہیں کرنے دوں گا۔ مصطفیٰ خان، زبان کو لگام دو، تم اپنے دارا ابن شہود خان سے مخاطب ہو، ہم نے اپنی بیٹی تمہارے ہاتھ نیلام نہیں کی